بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آج کی ہماری گفتگو اقتضاء النہی للفساد، آیا نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں، اس چیز کے بارے میں ہے۔ یعنی جب بھی کسی چیز کے متعلق شارع کی طرف سے نہیں آئے تو کیا یہ نہیں اس عمل کے فساد کا تقاضا کرتی ہے یا فساد کا تقاضا نہیں کرتی۔ مثلا جس چیز سے نہیں آئی تھی اگر ہم اس کو انجام دے دیں، مثلا اگر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہو کہ مخصوص حالات میں نماز نہ پڑھے، مثال کے طور پر جیسے کہ خواتین کے لیے حکم ہوا ہے کہ ایام حیض میں وہ نماز نہ پڑھیں، تو کیا وہ جب نماز پڑھے گی تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا مثلا جمعے کی جب نماز ہو رہی ہو تو اس وقت حکم دیا گیا ہے کہ پھر کاروبار نہ کریں، معاملہ نہ کریں، خرید و فروخت نہ کریں، تو کیا اگر اس وقت کوئی معاملہ کرتا ہے تو کیا اس کا معاملہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ علم اصول کے اہم ترین مباحث میں سے ایک مسئلہ یہی ہے، یعنی یہ جو مسئلہ اقتضاء النہی للفساد، یہ علم اصول کے اہم ترین مباحث میں سے ایک مبحث ہے، بہت ضروری مباحث میں سے ایک اہم مبحث ہے، جس پر بہت سارے فقہی مسائل کے استنباط موقوف ہے۔ یعنی یہاں پر جو نظریہ آپ اختیار کریں گے اس نظریے پر بہت سارے احکام شرعیہ کا استنباط موقوف ہے۔ اگر جواز کا قائل ہو جاتے ہیں تو اس پر جو آثار مترتب ہوں گے وہ اور ہے، اگر عدم جواز کو اگر مانتے ہیں تو اس پر جو احکام مترتب ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں پر دو مقام پر بحث ہوگی۔ مقام اول میں عبادات میں نہیں کا تقاضا کیا ہے، یعنی جب عبادات ہم بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، تو اگر ان میں سے کسی کے متعلق کسی حالت میں اگر نہیں آئی ہوئی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہم نہیں کے باوجود اس عمل کو انجام دیں تو کیا یہ ہمارا عمل درست انجام پائے گا؟ شریعت کی نگاہ میں، شارع کی نگاہ میں وہ عمل صحیح قرار پائے گا یا وہ عمل صحیح نہیں ہے؟ پہلے انشاءاللہ ہم عبادات میں نہیں کا تقاضا کیا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بحث میں داخل ہونے سے پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو بحث کو سمجھنے میں آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت، ہم نے کہا ہے کہ عبادت میں نہیں کس چیز کا تقاضا کرتے ہے، تو خود عبادت سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں عبادت کے بارے میں، لیکن پھر بھی فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں عبادت سے مراد ہر وہ عمل ہے جسے جب تک قصد تقرب کے ساتھ انجام نہیں دیا جاتا تب تک انسان کے ذمے سے وہ عمل ساقط نہیں ہوتا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر نیت کے بغیر انجام دے دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نیت اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس تعریف سے توسلیات خارج ہو گئے۔ توسلیات ان وہ اعمال جن کو عدم سے وجود میں لانا کافی ہے، کیونکہ انہیں عدم سے وجود میں لانا ہی کافی ہے، اگرچہ قصد تقرب کے ساتھ انجام نہ دیا جائے۔ ان اعمال کو قصد قربت کے بغیر بھی انجام دیں گے تب بھی عمل درست ہے۔ مثلا ہاتھ اگر نجس ہو گیا ہے، کپڑے اگر نجس ہو جاتے ہیں، چھت نجس ہو جاتی ہے، گھر اگر نجس ہو گیا ہے، تو ان سب کو پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ پاک کریں گے تو یہ سارے جو ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ عبادت میں صحت سے مراد، اب دوسرا جو سوال وہ یہ ہے کہ یہ تو عبادت کی تعریف ہو گئی، صحیح عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں عبادت صحیح سے مراد یہ ہے کہ ماتی بھی مطابق ہو معمور بھی کے، ان جو عمل ہم نے انجام دیا ہے اس کو اس طرح سے اگر ہم انجام دے دیں، اس طرح سے ہم اس کو بجا لائیں جیسے شارع نے کہا ہے، اس میں اپنی مرضی شامل نہ ہو۔ اگر آپ اپنی مرضی شامل کریں گے تو پھر ماتین بھی اور ہوگا اور معمورن بھی اور ہوگا، لذا ہم نہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس میں سے کسی چیز کو ہم ریمو کر سکتے ہیں، کچھ کم کر سکتے ہیں۔ یا صحت سے مراد وہ عمل مراد ہے جس کے انجام دینے کے بعد دوبارہ سے وقت کے اندر اعادہ اور وقت کے گزرنے کے بعد قضا کی نیت سے انجام دینا ضروری نہ ہو، یعنی ایک دفعہ انجام دیا کافی ہے، اس کو کہتے ہیں عمل صحیح۔
اب ہم بڑھتے ہیں نہیں کی کتنی قسمیں ہیں. فرماتے ہیں نہیں کی 2 قسمیں ہیں. نہیں تحریمی جس میں 100% مفسدہ ہوتا ہے، اور نہیں تنزیہی جسے مکروہ بھی کہا جاتا ہے جس میں 100% مفسدہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے نہیں نفسی میں ایک نہیں نفسی ہے جس میں بذاتی مفسدہ پایا جاتا ہو، اور نہیں غیری جو کسی اور عمل کی وجہ سے حرام ہوا ہو. یعنی نہیں تو آئی ہوئی ہے، لیکن اس پر جو نہیں آئی ہوئی ہے وہ نہیں خود اس میں مفسدے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے، وہ نہیں اس عمل سے سرایت کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نہیں غیری. اسی طرح سے نہیں ایک اور قسم نہیں مولوی جس کی حرمت دلیل شرعی سے ثابت ہو. یعنی کیا مطلب نہیں مولوی سے؟ یعنی ایک ایسا عمل جس کو شارع نے حرام قرار دیا ہو، اگر شارع حرام قرار نہ دے تو انسانی عقل اس چیز کی حرمت کو درک نہ کر سکے. اس کو کہتا ہے نہیں کیا کہتے ہیں نہیں مولوی کہا جاتا ہے. یعنی شارع کی طرف سے بیان ہونا ضروری ہے. بدون بیان شارع ہم خود اس چیز کے حرام ہونے کو نہ سمجھ سکے. لیکن اس کے مقابل نہیں ارشادی ہے. نہیں ارشادی کیا ایسی چیز جس کو عقل نے پہلے حرام قرار دیا ہو اور شرع نے اس کے تبع میں نہیں کی ہو. ایک چیز پہلے سے حرام ہے، عقل سے اگر آپ پوچھیں تو عقل کہتی ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے. یعنی مضر چیزوں کے کھانے کو عقل قبیح سمجھتی ہے، عقل کہتی ہے ایسا کام نہ کرے. اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے مضر ہو، جو انسان کی جان کے لیے جن چیزوں سے خطرہ ہو، ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. ہماری بحث میں یہ ساری قسمیں داخل ہے. یہ جتنی بھی قسمیں ہم بیان کر رہے ہیں ان میں یہ سب شامل ہے. یعنی نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس نہیں سے مراد تحریمی بھی ہے، تنزیہی بھی ہے، نہیں مولوی بھی ہے، نہیں ارشادی بھی ہے. یہ سارے جو ہے ہماری اس بحث میں شامل ہے. بس ان چیزوں کے جاننے کے بعد ہم اصل بحث میں داخل ہوتے ہیں. جب کسی عبادت کے متعلق نہیں تحریمی آ جائیں تو یہ نہیں یقیناً اس عبادت کے باطل ہونے کا تقاضا کرتی ہے. اگر نماز پڑھنے سے کسی کے لیے اگر نہیں آئی ہوئی ہو تو وہ نہیں کس چیز کا تقاضا کرے گی؟ اس عمل کے باطل ہونے کا تقاضا کرے گی. جیسے دع الصلاۃ اقرام اقرائک، مثلا خواتین کے حکم دیا ہوا ہے کہ حالت حیض میں وہ نماز نہ پڑھے. تو اگر نماز پڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ نماز باطل ہے. اچھا، یہاں پر صحت سے مراد وہ عمل ہے جس میں ماتین بھی مطابق مأمور بہ کے ساتھ ہو. یعنی کیا ماتین بھی مطابق ہو کس کے ساتھ؟ مأمور بہ کے ساتھ. جس میں ماتین بھی مطابق ہو مأمور بہ کے ساتھ. یہاں پر خواتین کو ان ایام میں جب امر ہی نہیں آیا ہوا ان کو نماز پڑھنے کے لیے تو مطابق تو امر آنے کے بعد ہے. تو یہاں پر بھی سالبہ انتفاع کس کی طرح ہے؟ موضوع کی طرح ہے. دوسرا الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کسی عمل کا صحیح ہونا 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی انسان عمل وجہ لاتا ہے تو اس کے عمل کے صحیح ہونے کی 2 وجوہات میں سے وجہ ہوتی ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ یا اس کے متعلق امر موجود ہو. یعنی کیا ہے؟ یعنی جب کسی چیز کے بارے میں امر آئے اس امر کو اگر انجام دیں صحیح طرح سے تو کہا جائے گا اس نے اس عمل کو صحیح انجام دیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے شارع نے امر کیا تھا تو اس نے اس امر کو شارع کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو بجا لایا ہے، تو پھر کہا جائے گا یہ عمل صحیح ہے. اور دوسری جو وجہ ہے یا اس میں امر کا ملا کے محبوبیت موجود ہو. یا ہو سکتا ہے کہ امر آیا نہ ہو لیکن پتہ چل جائے کہ اس میں محبوبیت مولا موجود ہے، مطلوبیت مولا موجود ہے، مولا اس عمل کو پسند کرتے ہیں. یہ اگر پتہ چل جائے اور مکلف اس عمل کو بجا لائیں تب بھی اس کا عمل صحیح قرار پائے گا. لیکن یہاں پر دونوں منتفی ہے. کیا منتفی ہے؟ یعنی نہ امر موجود ہے. مثلا یہ جو خواتین کے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ حالت حیض میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ پہلے تو امر نہیں ہے. امر اس لیے نہیں ہے چونکہ ایک ہی شے کے متعلق امر اور نہیں کا اجتماع ممکن نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی کہا ہے جب نماز نہ پڑھو گا دائما ترک کرے، نماز ترک کرے. جب نماز کو ترک کرنے کے لیے حکم آیا ہوا ہے، نماز نہ پڑھنے کے لیے جب حکم آیا ہوا ہے تو اسی چیز کو پھر دوبارہ انجام دینے کے بارے میں امر تو نہیں ہو سکتا ہے. پہلی بات بس امر نہیں ہے. جب امر نہیں ہے تو صحیح ہونا ویسا بھی ساقط ہو گیا. اور محبوبیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہیں تحریمی مبغوبیت کو کشف کرتی ہے. جب تحریمیت چھوڑ دو ہر حالت میں نہ پڑھو کہہ کر جب نہیں آ جاتی ہے تو یہ جو نہیں تحریمی ہے جس میں 100% مفسدہ پایا جاتا ہے
بس یہ مفسدہ کے پائے جانا اور یہ نہیں تحریمی مبغوضیت مولا کو کشف کرتی ہے، ان مولا اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بس نتیجہ کیا ہوگا، نہ امر موجود ہے اور نہ ہی نہیں موجود ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہو تو پھر عمل صحیح ہی نہیں ہوگا، جب صحیح نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر جو نہی آئی ہوئی تھی اس نے فساد کا تقاضا کیا ہے۔ بس جہاں پر ملا کا امر اور ملا کے نہی جمع نہ ہو وہاں پر فساد کا حکم لگایا جائے گا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کا قاعدہ کلی یہی ہے، امر کا ملاک اور نہی کے ملاک اگر جمع نہ ہو تو وہاں پر ہم اس عمل کے فاسد ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ عبادات کی تعریف کرے، نہیں عبادت میں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں، نہی کی کتنی قسمیں بیان کرے، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے صحت عمل کے کتنے طریقے بیان ہوئے ہیں بیان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔